اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف بھیجا، اور قوم سمود نے کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور کس طرح رب کریم نے ان کو اپنی عذاب میں جکڑا۔ چنانچہ رب کریم قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا: اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قوم سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس قوم کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے، اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے، اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت الی اللہ دی، اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا: تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: تم بتاؤ، تم کو کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے، اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ کے رسول برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو، اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں، اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح علیہ السلام، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے، تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی فرمائش پر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اور تمام مومنین نے آمین آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز پتھر سے نکلی۔ اسی وقت ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور اس کے بعد ایک ہی لمحہ میں اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گڑھے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دھویا جائے گا، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دھویا جائے گا۔ جیسا کہ رب کریم قرآن عظیم برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے:
قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے ایک دن پینا ہے اور ایک کے لیے ایک دن تمہارے لیے مقرر ہے۔ ولا تمسوها بسوء، پس تم اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، پس تم کو بڑے دن کا عذاب چھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی رہی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا کہ یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں، اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، خبردار یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا، ورنہ اس کی بدلے میں رب کریم تم کو سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے سن کر وہ بڑی اونٹنی سے پیار کرتے اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھتے، اور اس سے دودھ جو حاصل ہوتا اس سے مکھن اور گھی کو جمع کر کے شہروں میں جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک اور تباہ ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرد الہی سے اسی مہینے میں جنہوں نے بچے پیدا کیے ان سب نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے اس وجہ سے اپنے بچے کو نہ مارا کہ اس کا کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اپنے بچے کو نہ مارا اور زندہ رکھا، اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو شہزور نکلا، اور جن عورتوں نے اپنے بچوں کو مارا تھا انہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالنے پر شرمندگی محسوس کی اور کہنے لگی کہ صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی نکلی، معاذ اللہ۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور اس شخص کا جس کا نام مصدع تھا اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور مشورہ کیا، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائیں گی تو ہم سب اس کو مار ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 شخص ایسے تھے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور زمین میں وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ جب دوسرا روز آیا اونٹنی پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور شراب کے متعلق ایک حدیث میں آیا ہے، الخمر ام الخبائث، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ اور بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعے کے 3 روز بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ ترجمہ، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن،
اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، تمہاری حیات 3 دن سے زیادہ نہیں ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز تمہارا رنگ روپ سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد پڑ جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر ڈالے۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا، کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبریل علیہ السلام کی، اور تم خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کا کافی تعداد میں اکٹھی کر لی، اور روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح سے رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب الہی سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ اس کے بعد اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار وسکر کیا، یعنی 7 قبیلوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ فکانوا کحشیم المحتضر۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھار، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ جب ان پر عذاب آیا اور یہ تمام کے تمام برباد اور ہلاک ہو گئے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا، یعنی کافی عرصہ وہاں پر حیات رہے، پھر انتقال فرمایا، اور جامع مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہاں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضرت صالح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے امام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخلہ فرمائے، اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔